دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ہر انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، جتنے بھی انسان آئے ہیں وہ جانے کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی۔ کیا ہونے والا ہے بھائی؟ اور اللہ کی ایک ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی، جانا ہر ایک کو ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں سے ایک مرحومہ چلی گئی، ایک دن ہمارا بھی آئے گا، ہم بھی جائیں گے، اور لوگ ہمیں بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جائیں گے اور قبر کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن یہ لوگ جتنے بھی گئے ہیں ہمارے سامنے، وہ گئے کہاں ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ ہاں بھائی، کوئی آدمی کہیں جاتا ہے تو بھائی کہتا ہے کہ بمبئی گیا ہے۔ بھائی کیوں گیا ہے؟ کہ وہ کام کے لیے گیا ہے۔ کیا کام کے لیے گیا ہے؟ جس کام کے لیے گیا ہے اسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو جو آدمی جہاں جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ وہاں کیوں گیا ہے، کیا کام کے لیے گیا۔ تو آخر آدمی جا رہے جو قبر میں، جن کو ہم دفن کر رہے قبر میں، وہ جاتے کہاں ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ جانے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ سب کچھ بتا دیا قرآن نے۔ اس کو جاننا ضروری ہے کہ قبر میں جو بھی آدمی جاتا ہے وہ ایک سفر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جیسے آدمی یہاں سے بمبئی کا سفر کرتا ہے تو وہ بھی ایک سفر ہے۔ تو یہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی ایک سفر ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ سفر ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیا بھائی؟ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بمبئی کا سفر ایک دن ختم ہو جائے گا کہ بھائی گھر واپس آیا، ختم ہو گیا۔ یہ سفر ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، اور دنیا میں ہر آدمی ہمارے پاس آ کر سمجھاتا ہے بھائی دیکھو کل قیامت کے دن یہ ہوگا، فیصلے ہوں گے، جیسا کام کیا ہوگا ایسے فیصلے ہوں گے۔ جنت اور جہنم اللہ نے بنائی ہے، لیکن ابھی کیا سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا ابھی سمجھ میں نہیں آتا؟ کل قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں یہ ساری چیزیں دیکھے گا، اس کے بعد ایک جملہ کہے گا جو قرآن میں اللہ نے فرما دیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اے اللہ، ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، اب تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے۔ کیا کہے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس لوٹا دے، ہم پوری زندگی تیرے لیے کھپا کرائیں گے، پوری زندگی تیرے سامنے سجدہ کر لیں گے، تیرے نبی کے مان لیں گے پوری زندگی۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کلا، اب نئی بات ختم ہو گئی، وہ بات ختم ہو گئی، وہ زندگی چلی گئی، وہ سفر ختم ہو گیا، اب یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستوں اور عزیز بزرگوں، اللہ نے ہمیں بہترین نبی عطا فرمائے۔ کیا بھائی؟ اللہ نے ہمیں، تھوڑا بولو میرے ساتھ، اللہ نے ہمیں بہترین نبی عطا فرمائے۔ اتنے عظیم نبی کہ میں آپ کو تھوڑی ان کے بارے میں بتا دوں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے، تو راستے میں سے آواز آئی، کسی نے آواز دی، یا رسول اللہ۔ تو ہمارے نبی اس طرف سب جگہ دیکھنے لگے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر سے تھوڑے آگے چلے، پھر سے آواز آئی، یا رسول اللہ۔ ہمارے پیارے آقا نے ساری جگہ دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر سے تھوڑے چلے، پھر سے آواز آئی، یا رسول اللہ۔ تو اب دیکھنے لگے کہ آخر یہ بول کون رہا ہے، تو دیکھا کہ ایک ہرنی ہے۔ کیا ہے؟ ہرنی ہے، درخت سے بندھی ہوئی ہے، اور وہ بول رہی ہے یا رسول اللہ، جانور بول رہا ہے یا رسول اللہ۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کیا ہے؟ تو ہرنی نے کہا کہ پیارے آقا، آپ کے ایک صحابی نے مجھے شکار کر کے پکڑا ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ دے، میں ان بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا، اپنے ساتھ میں جو صحابی تھے ان سے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اس ہرنی کو کھول دو۔ تو صحابی فرما رہے، یا رسول اللہ، یہ تو ایک ہرنی ہے، جانور ہے،
اس کی زبان کا کیا بھروسہ, وہ واپس نہیں آئی تو پیارے آقا نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں اس کو کھول دو. تو وہ صحابی نے اس ہرنی کو کھولا. جیسے ہی اس ہرنی کو کھولا وہ دوڑتی ہوئی گئی. صحابی فرماتے میں بھی پیچھے پیچھے دوڑا کہ جاؤں تو صحیح, دیکھوں تو صحیح کیا کر رہی ہے جا کر. اس ہرنی کے پیچھے پیچھے دوڑ کے گئے. وہ ہرنی ایک گفا میں داخل ہوئی جہاں پر اس کے بچے تھے, اس میں داخل ہوئی. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جیسے ہی اندر داخل ہوئی, اس کے بچے اس کے تھنوں سے دودھ پینا شروع کر دیے. وہ ہرنی اپنے بچوں کو چاٹتی رہی اور پیار کرتی رہی, یہاں تک کہ اس کے بچوں نے دودھ پی کر جب وہ پیٹ بھر لیا اور اس کے بچے آرام سے تھوڑے دور جا کر بیٹھ گئے تو ہرنی جو ہے واپس لوٹنا شروع کر دیا. اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, اور واپس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر آ گئی اور کھڑی ہو گئی. پیارے آقا نے اس کی رسی جو ہے گردن سے باندھ دی اور تھوڑے دور جا کر بیٹھ گئے. فرمایا کہ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھو. تھوڑی دیر میں وہ صحابی آئے جنہوں نے اس ہرنی کو پکڑا تھا. اس صحابی سے پیارے آقا نے فرمایا کہ میں ایک چیز تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں, کیا مجھے دے گا؟ تو صحابی نے فرمایا پیارے آقا آپ پر تو میرے ماں باپ قربان, آپ مانگیے جو مانگنا چاہتے میں آپ کو دے دوں گا. فرمایا یہ ہرنی مجھے پیسے سے دے دو, میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں. تو وہ صحابی فرما رہے کہ پیارے آقا میں بیچوں گا نہیں, میں آپ کو اس کو ہدیے کے طور پر دیتا ہوں. پیارے آقا نے وہ ہرنی لی اور اس ہرنی سے کہا کہ جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا. تو وہ ہرنی نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہرنی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. ہرنی نے گواہی دی, نبی کے رسول ہونے کی گواہی ہرنی نے دی, اور اس نے جو ہے شہادت کا کلمہ پڑھا. میرے دوستو اور عزیز بزرگوں, بس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ کلمہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور یہ دین جو مذہب اور جو دھرم ہمیں اللہ نے دیا ہے, اس کے بغیر کوئی قابل قبول نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسلام کے سوا کسی بھی مذہب کو لے کر کوئی آدمی آئے گا اس کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے اللہ کا احسان مانے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا. پیارے آقا نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کچھ نہیں جانتے ہوں گے, نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے ہوں گے, کچھ نہیں جانتے ہوں گے, لیکن ان کے بڑے لوگ آپس میں بیٹھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ یار ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے جو باپ دادا تھے, وہ ایک کلمہ پڑھتے تھے اور پھر وہ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان کے اس کلمہ کو پڑھنے کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دیں گے اور ان کو جنت میں ان کا داخلہ فرمائیں گے. لیکن کلمہ بھی تو آنا چاہیے, کلمہ بھی تو نہیں آنا چاہیے. کلمہ ہی نہیں آتا تو موت کے وقت کیا زبان سے نکلے گا. جو آدمی پیارے آقا نے فرمایا مرتے مرتے اگر کلمہ پڑھ کر دنیا سے گیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. کلمہ ہی نہیں آتا تو مرتے وقت کلمہ زبان پر کہاں سے آئے گا. اس لیے جو ہے اپنے گھروں میں جو جاننے والے ہیں ان سے سیکھے, اس میں شرم نہ محسوس کرے. شرم نہ محسوس کرے. بڑے سے بڑا انسان چھوٹے سے سیکھے کہ اگر تو کلمہ جانتا ہے تو مجھے بھی سکھا, اگر تو اللہ کی تسبیح جانتا ہے مجھے بھی سکھا, نماز جانتا ہے مجھے بھی سکھا. بڑے سے بڑا آدمی چھوٹے کو پوچھے, اس میں شرم محسوس نہ کرے. دین کا علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کی جاتی. کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی جو ہے مسئلہ ہو, پوچھے ہم اور علماء سے ملے, علماء کے پاس جا کے بیٹھے. جو ہمارے یہاں علماء ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھے, کچھ سیکھے, کچھ جو ہے دین کی باتیں سنے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. مجھے بھی ایک دن جانا ہے, آپ کو بھی ایک دن جانا ہے. اس جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر کے جائیں گے تو فائدہ مند رہیں گے. بمبئی جانا ہو, بمبئی, یہاں سے بمبئی جانا ہو, سامان ساتھ میں نہ ہو, ٹکٹ نہ ہو, اور ریلوے اسٹیشن پر جا کر کھڑے ہو جاوے
परेशानी होगी कि नहीं, टेंशन होगा कि नहीं कि यार टीटी आ गया तो क्या होगा, सामान नहीं है वहां जाने के बाद क्या करूंगा, और अगर टिकट भी है सामान भी है वहां जाने के बाद रूम भी एक्स्ट्रा जो है बुक करवा दिया है, तो कोई टेंशन होगा कि भाई क्या बात का टेंशन, टिकट भी हाथ में है, सामान भी है, रूम भी है वहां जाने के बाद, और यहाँ से जाने से पहले कोई तैयारी ही नहीं की है, तो फिर परेशानी होगी और गम होगा। इसलिए जो है इसकी फिक्र करने वाले बने। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अब फातिहा पढ़ ले, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले भाई। अल्लाह